آپ کو اسکرین ویزیبل ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا ایس سی او کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا آج ہم تھیوریٹیکلی کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو پریکٹیکلی لے کے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو اس کی بیسکس نہیں پتہ ہوگی تو آپ پریکٹیکلی میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلی کس طرح چلنا ہے. اچھا ہم اس میں جو آج کور کریں گے ہم وہ کور کریں گے کہ واٹ از ایس سی او اینڈ ہاؤ اٹ ورکس، ٹائپس آف ایس سی او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، فل انفارمیشن. اچھا ایس سی او کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ایس سی او کیا ہوتی ہے؟ سرچ ایس سی او کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرچ انجن، ایس ای سرچ انجن، او مین آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے. اب سرچ انجن کیا ہوتا ہے اور آپٹیمائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرچ انجن ہوتا ہے سرچ انجن از اے سافٹ ویئر سسٹم دیٹ از ڈیزائن ٹو کیری آؤٹ ویب سرچز. اچھا ہمارے پاس بہت سارے سرچ انجن ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ گوگل کیا ہے. گوگل ہمارے پاس ایک سرچ انجن ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی کیوری دیتے ہیں، وہ ہمیں ہماری یوزرس کی کیوری کے اکارڈنگ ہمیں آنسر کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے اس کو کوئی کیوری دیا اور وہ آنسر جو اس نے ہمیں دیا وہ ہماری ضرورت کے اکارڈنگ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. جو ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں اس کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم نے کچھ پرچیز کرنا ہے یا ہمیں جسٹ انفارمیشن چاہیے، کسی بھی چیز کے اوپر انفارمیشن چاہیے، یا ہمیں کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، یا ہم نے کوئی ایون کہ گوگل میپ اب آ چکے ہیں، اگر ہم نے کوئی راستہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم گوگل میپ پہ چاہتے ہیں، ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں بھائی ہم نے یہاں جانا ہے، وہ ہمیں راستہ گائڈ کر دیتا ہے. تو سرچ انجن بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی کیوری ڈالتے ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کیوری ڈالتے ہو تو وہ آپ کو آپ کی کیوری کے اکارڈنگ آنسر پرووائڈ کرتا ہے. آپٹیمائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے دی ایکشن آف میکنگ دی بیسٹ اور موسٹ افیکٹو یوز آف اے سچویشن اور ریسورس. مطلب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، سرچ انجن آپ کے پاس ایک چیز ہے نا جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کو کسی بھی ریسورس کا یوز اچھے طریقے سے کرنا، بہتر طریقے سے اس کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں آپٹیمائزیشن. جیسے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی کانٹینٹ دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اچھے سے آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے، اس کو اچھے سے آپ نے یوزرس کے لیے یوزر فرینڈلی بنانا ہے. ابھی ان چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے آپ لوگوں کو سمجھ ایسے چلے گی کہ کانٹینٹ کو آپٹیمائز کرنا کیا ہوتا ہے. کوئی بھی ریسورس سے آگے، اچھا چلیں ایک ایگزامپل، یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ استعمال کیسے کریں گے. ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے. جب آپ کو پتہ لگے اچھا یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کو میں نے اپنی اسٹڈی کے لیے یوز کرنا ہے یا اپنے آفس ورک کے لیے یوز کرنا ہے، کسی بھی چیز کے لیے یوز کرنا ہے، آپ کو ایک چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی اچھا میں آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پرووائڈ کر دی کہ یہ کوئی ریسورس ہے، اس کو کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے، کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں آپٹیمائزیشن. اچھا سرچ انجن ایس سی او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی کیا ہوتا کیا ہے؟ ایس سی او اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن ریفر ٹو دی پریکٹس آف انہانسنگ اے ویب سائٹ ویزیبلٹی اینڈ رینکنگ آن سرچ انجن ریزلٹ پیجز سرچ. This is achieved through various strategies and techniques aimed at improving the website relevance, authority, and user experience, ultimately increasing organic non-paid traffic to the site. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آپٹیمائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سرچ انجن کو آپٹیمائز کرنا ہے. وہ تو ایک سافٹ ویئر ہے، وہ بن گیا، وہ ہمیں گوگل نے پرووائڈ کر دیا ہوا ہے، آپ نے جانا ہے اس گوگل کے پاس، وہ گوگل ہمارا سرچ انجن، آپ نے جانا ہے، پھر کیوری ڈالنی، اس نے آپ کو آپ کے اکارڈنگ آنسر کر دینا ہے. اب اس بات کا مطلب آپٹیمائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سرچ انجن کو آپٹیمائز کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویب سائٹس، جو بھی چیز آپ اپنے گوگل پہ ڈال رہے ہو اس کو اس طرح آپٹیمائز کر کے ڈالو کہ وہ یوزر کے لیے فرینڈلی ہو. یوزر کے لیے وہ جب یوزر اس کو یوز کرے اس کو سمجھ آئے کہ یار اگر میں اس ویب سائٹ کو یوز کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کیا بینیفٹ مجھے دے رہی ہے. آپ اب میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، ہم لوگ ہزاروں کی ڈیلی لاکھوں اربوں کی تعداد سے لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں، بلاگس پوسٹ کرتے ہیں، امیجز پوسٹ کرتے ہیں اور بہت کچھ پوسٹ کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے گوگل کی جو گوگل کے اکارڈنگ جو گوگل نے ہمیں لائن دے دی ہوئی کہ بھی آپ بارڈر لائن دے گی، آپ نے اس کے اکارڈنگ آپ نے ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے. اس اپنے ڈیٹا کو جو آپ گوگل پہ ڈال رہے ہو اس کو اس طرح آپٹیمائز کر کے ڈالنا کہ لوگ جب اس کو دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے. گوگل کیا کرتا ہے، اگر گوگل نے اس نے کہا کہ بھیا آپ نے ایک یہ ویب سائٹ بنائی ہے، وہ پلیجرزم نہیں اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا کسی کاپی رائٹ نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے ایک بلاگ پوسٹ کیا، آپ نے کسی کا اٹھا کے اپنے بلاگ پہ ڈال دیا اور جی گوگل کو کہہ دیا کہ یہ لو اس کو انڈیکس کر دو، اس کو لوگوں کو شو کروا دو. گوگل کو تو پتہ ہوتا ہے، گوگل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس طرح کا پہلا ڈاٹا بھی میں کرول کر چکا ہوں. جب وہ دیکھے گا کہ اچھا بھائی اس نے کاپی کر کے کسی کا ڈاٹا مجھے دوبارہ سے اپنا بلاگ بنا کے پوسٹ کرتے، وہ کرتے ہیں وہ پینلٹی ڈال دیتے ہیں.
وہ اس کو اب لوگوں کو سرچز میں لے کر ہی نہیں آتا، وہ اس کو پلنٹی ڈالتے ہیں. پلنٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پیرالائز کر دیتے ہیں اس چیز کو، وہ لوگوں کو شو نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اس کے اوپر پلنٹی ڈالتے ہیں. آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ساری ضائع چلی جاتی ہے. پیچھے اب تو نہیں، لیکن پیچھے کچھ عرصہ پہلے گوگل کی اپڈیٹ آئی تھی کہ آپ اے آئی کانٹینٹ کو یوز کر سکتے ہو، اور اے آئی کانٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ویب سائٹس بھی بنائی، بہت سے لوگوں نے بلاگز اپنے پوسٹ کیے، بہت کام کیے. پھر کیا ہوا اس وقت؟ تو وہ گوگل کی نظر میں آ گئی. اس وقت وہ لوگوں نے اس کو یوز بھی کیا، لوگوں نے جو جن کی وہ ویب سائٹ تھی اس سے لوگوں نے ارن بھی کیا. ہوا کیا؟ جب گوگل کی دوبارہ اپڈیٹ آئی، گوگل نے ان کو ڈی رینک کر دیا. جب وہ ڈی رینک ہوئی تو جن لوگوں کی وہ ویب سائٹ تھی ان کو پلنٹی ڈلی، انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ ان کی ضائع گئی، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. گوگل ہر کچھ دیر بعد اپنی اپڈیٹس چینج کرتے تھے. اگر میں دیکھوں نا ایس سی او آج سے جب 2016 میں، اور یا آپ یہ کہہ لیں 2 سال پہلے کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، اس وقت ایس سی او کیا چیز ہے کہ اگر آپ نے بیک لنکس بنائے ہیں نا، آن پیج کر لیا، آپ نے بیک لنکس بنائے ہیں. ابھی آپ کو آن پیج اور بیک لنکس کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو جسٹ ایک بتا رہی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے اتنی آسان تھی رینکنگ کرنا، اس قدر آسان تھی کہ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک کی ورڈ ہے آپ کے اوپر، اگر آپ اس کے اوپر 10 بیک لنکس بنا لیں، اس میں سے 9 تو انڈیکس ہوتے ہی ہوتے تھے. 9 تو انڈیکس ہوتے ہی ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے، اور آپ کے کی ورڈ جو ہوتے تھے وہ ٹاپ پہ آ جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت گوگل اتنا سیانا نہیں تھا. اب گوگل بہت سیانا ہو گیا. اب گوگل اتنا سیانا ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ اچھا جی یہ بیک لنکس بناتے ہیں، دوسروں کی ویب سائٹ پہ جا کے بیک لنکس بناتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ رینک کرنے کی. اب ایسا نہیں کرتا گوگل. گوگل رینکنگ کے نا 200 فیکٹر. اب وہ جو 200 فیکٹر اب ہمیں گوگل نے بھی بتائے، وہ ہم لوگوں کے ایکسپیرینس سے ہمیں پتہ چلے کہ ایسے کون سے فیکٹر ہیں یا ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جو ہم یوز کریں جس سے جو ہماری ویب سائٹس ہیں یا جو ہماری کی ورڈ ہے وہ ہمارے ٹاپ پر آ جائے. یہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے رولز ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، شاید آپ لوگوں کو کوڈے ٹربو کا پتہ ہو، اور یا اگر آپ موز یا سیمرش یا اے ایچ ایف کی جا کے بلاگس پڑھیں نا، تو اس کے اوپر جو ان لوگوں نے اسٹریٹجیز بتائی ہیں وہ ان لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہے. وہ گوگل کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ نہیں انہوں نے ڈالا، وہ گوگل نے ان کو نہیں بتایا. یہ ہمارے 200 فیکٹر ہے جو ان لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح کرو گے تو آپ کی رینکنگ امپروو ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہی ہم لوگ پرانی چیزوں کو ریکال کرتے رہتے بھائی ایسے کریں گے ایسے کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنی گوگل کی اپڈیٹس کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہتے. گوگل کی اپڈیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. گوگل نے اب اپنی ہر 2 دن بعد اس کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے نا، اور اگر ہم گوگل کی بنائے ہوئے رولس کے اکارڈنگ نہیں چلتے نا، تو ہماری رینکنگ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. سمجھ آئی کیا ہے ایس سی او؟ ایس سی او کیا ہے؟ بیسیکلی ایس سی او کیا ہوتی ہے؟ اپنی ویب سائٹس کو گوگل کی اور یوزرس کی نظر میں لے کر آنا، اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانا سرچ انجن کے اوپر. صرف گوگل ہے ہمارا سرچ انجن نہیں ہے، علاوہ بنگ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کافی سرچ انجن ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں موسٹلی لوگ گوگل یوز کرتے ہیں. بنگ بھی یوز کرتے ہیں اور بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ گوگل یوز کرتے ہیں. میں صرف گوگل کی ابھی بات کر رہی ہوں، لیکن ہر سرچ انجن پہ کام کرنے کا طریقہ سیم نہیں ہوتا. اچھا، ڈو وی آپٹیمائز سرچ انجن آپٹیمائز اوور ویب سائٹ ویب پیجز؟ وہی میں نے ابھی آپ کو یہ کہا کہ ہم سرچ انجن کو آپٹیمائز نہیں کرتے، ہم اپنی ویب سائٹس کو یا اپنے ویب پیجز کو یا اپنے بلاگس کو آپٹیمائز کرتے ہیں. ان کو اس طرح آپٹیمائز کرتے ہیں جیسے ہمیں گوگل نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو آپٹیمائز کر کے ڈالنا ہے. دین وہ اس کو کرول کرتا ہے، اس کو انڈیکس کرتا ہے، پھر یوزرس کو دکھاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ واٹ از سرچ انجن؟ A search engine is a software system designed to help users find information stored on the internet. Users input keyword or phrases related to the information they are seeking, and the search engine returns a list of relevant websites, documents, images, videos, or other content. The search engine uses algorithms to crawl and index web pages, organizing the vast amount of information available online so that it can be quickly and easily retrieved by users. Example of popular search engine include Google, Bing, and Yahoo. میں نے ابھی آپ کو یہی چیز بتائی کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے کہ جب یوزر اس کے اوپر جا کے کوئی کیوری دیتا ہے تو وہ اس کو اس کے اکارڈنگ انفارمیشن دیتا ہے، چاہے وہ کسی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، چاہے وہ کسی بلاگ کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی امیجز کی صورت میں ہے، چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہے، وہ ان کو ان کی کیوری کے اکارڈنگ آنسر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس گوگل کے اوپر لاکھوں اربوں تعداد سے ڈاٹا پڑا ہوا. میں نے ایک اور ایگزامپل، میں نے مجھے فراری کی انفارمیشن چاہیے، گاڑی، ایک ایگزامپل دے رہی، فراری کی انفارمیشن چاہیے. میں نے یہ انفارمیشن لینی ہے کہ وہ کتنے کی ہے اور اس میں کون کون سے کلر اویلیبل ہے، اور آپ کو کیا چاہیے. آپ جا کے اپنی کی ورڈ ٹائپ کرتے ہو فراری، اس کی پرائس بتا دیں یا جو بھی آپ کی کوڈنگ آپ نے وہ ڈالی،
اس نے آپ کو فراری کے اکارڈنگ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی نا وہ آپ کو ساری پرووائڈ کر دی. اب وہ صرف ایک ویب سائٹ سے اٹھا کر آپ کو ڈیٹا نہیں گوگل سرچ انجن پرووائڈ کرتا, وہ ڈفرینٹ ویب سائٹ جو اوپر رینک کر رہی ہوتی ہیں. موسٹلی آپ لوگوں نے 10 ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ایکسٹینشن لگا لیں تو ہمارے پاس ہنڈریڈس آف ویب سائٹس کا ڈیٹا شو ہوتا ہے. لیکن موسٹلی جو نارملی لوگ یوز کرتے ہیں گوگل کو, آپ کو پہلے 10 ویب سائٹ شو ہو رہی ہوتی ہیں. اب ان 10 ویب سائٹس کے اوپر وہ آپ کو وہ ویب سائٹ دکھائے گا جن کے اوپر فراری کی انفارمیشن پڑی ہوگی. وہ آپ کو وہ ویب سائٹ نہیں شو کروائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ ان ویب سائٹ کو کھولو تو وہاں پہ فراری کے علاوہ کلٹس کی بھی انفارمیشن ہو, وہاں فراری کے کلٹس کے علاوہ اور سیوکس کی بھی انفارمیشن ہو, مطلب ڈفرینٹ. لیکن جو وہ آپ کی کیوری کے اکارڈنگ ہونا, وہ جو آپ کو اوپر ڈیٹا شو ہو رہا گا پہلے 10 ویب سائٹس کے اوپر, ان کی وہ آپ کو کی ورڈ شو ہو رہے ہوں گے جو رینک ہوئے ہوں گے فراری کے اکارڈنگ, فراری کی ورڈ کے اکارڈنگ. وہ آپ کو فراری کے جو بھی ڈیٹا ہوگا جو آپ کو چاہیے ہوگا آپ جاؤ گے دیکھو گے. اگر آپ نے صرف وہاں سے آن لائن کا تو نہیں اتنا, اگر آپ نے انفارمیشن ہی دینی ہے جو بھی دینا ہے وہ آپ کو سارا وہ سرچ انجن پرووائڈ کر دیتا ہے. گوگل کے علاوہ آپ کے پاس بنگ بھی ہے, یاہو بھی ہے, یہ بھی ایک سرچ انجن ہے جو یوز کیے جاتے ہیں. اچھا, ٹاپ سرچ انجن ہمارے پاس کافی سارے ہیں, جس میں گوگل, یاہو, بنگ, ڈک ڈک گو, بیدو اور ینڈیکس. اچھا, گوگل جو ہے پاکستان میں یوز ہوتا ہے, یاہو بھی ہوتا ہے, بنگ بھی ہم یوز کرتے ہیں, مائکروسافٹ کا پتہ ہوگا آپ لوگوں کو, پتہ ہے بنگ بھی ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, ڈک ڈک گو کیا ہوتا ہے؟ ڈک ڈک گو بھی ایک سرچ انجن ہے. آج کے لوگ اس کو اتنا یوز نہیں کرتے, لیکن جن لوگوں کو پرائیویسی ایشو ہوتا ہے نا, گوگل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ڈاٹا سیو کرتا ہے. لیکن ڈک ڈک گو جن لوگوں کو پرائیویسی ایشو ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ یہ سرچ کریں اور اس کے پاس ہمارا ڈاٹا سیو نہ ہو, تو ڈک ڈک گو کے بعد آپ کا ڈاٹا سیو نہیں ہوتا. تو جن لوگوں کو موسٹلی لوگ اس کو اب یوز نہیں کرتے ہیں, لوگ زیادہ گوگل پہ ہی کرتے ہیں اور گوگل ہی یوز کرتے ہیں. بیدو جو ہے یہ بائدو جو ہے یہ چائنا میں یوز ہوتا ہے. 85% لوگ بائدو چائنا کے بائدو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ 15% ایسے لوگ ہوں گے جو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ینڈیکس ہے, یہ یشا میں 50% لوگ ینڈیکس یوز کرتے ہیں اور 50% گوگل کو یوز کر رہے ہیں. ہم بھی ان سرچ انجن کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ کیونکہ گوگل کے ساتھ فرینڈلی ہیں تو ہم گوگل کو یوز کرتے ہیں. اچھا, ہاؤ سرچ انجن ورک, کرالنگ, انڈیکسنگ اینڈ رینک. اچھا, میرے ذہن میں بھی نا اکثر یہ کوشچن آتا تھا جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھی کہ یار یہ گوگل کس طرح کام کرتا ہے. ہم گوگل کو جا کے کیوری دیتے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ وٹ از سرچ انجن یا وٹ از ایس سی او, یا میں نے اسے کہا کہ مجھے بلیک ڈریس کی انفارمیشن چاہیے, میں پرچیز کرنا چاہتی ہوں, وہ مجھے کیسے لا کے ڈاٹا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایون کہ ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے ایک سینئر سے یہ کوشچن کر رہی تھی, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ گوگل کام کیسے کرتا ہے, کیا اس نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں پیچھے, کیا اس کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہماری کیوریز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے نا مووی کا لنک سینڈ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھنا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گوگل کیسے کام کرتا ہے. خیر مجھے ٹائم نہیں ملا دیکھنے کا, لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اب کہ بھائی گوگل کے پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری کیوریز کو ہینڈل کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ ایک ایپ ہے آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے, یا کوئی گیم لے لیں آپ وہ کھیل رہے ہیں, تو وہ ایک سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے نا, پیچھے ساری کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے نا, جس کے تھرو جیسے جیسا آپ ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس ایکشن کے اکارڈنگ آپ اگر کوئی بھی گیم ہے تو وہ ویسے ویسے وہ کر رہی ہوتی ہے. اب ایسا تو نہیں کہ اس گیم کے پیچھے کوئی انسان بیٹھا ہے جو آپ کی گیم کو چلائے, ایسا تو نہیں. اس نے تو ڈال دی گوگل بنا کے گوگل پہ ڈال دی, اس نے تو وہ سافٹ ویئر بنا کے گوگل پہ ڈال دی, اس کے پیچھے تو کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح سرچ انجن کیسے کام کرتا ہے. سرچ انجن ایسے کام کرتا ہے کہ سرچ انجن کے اوپر, گوگل کے اوپر لاکھوں اور اربوں تعداد میں ہمارے پاس ویب سائٹس پڑی ہوتی ہیں. ہمارے پاس گوگل کا ایک کرولر ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جتنی بھی ہمارے گوگل کے اوپر ویب سائٹس پڑی ہوئی ہیں یا گوگل کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے یا کچھ بھی پڑا, اس کو کرول کرتا ہے. کرول کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جا کے اس طرح ایسے ایسے پھرتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اس کو سرچ کرتا ہے, اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, ان سب کو اس نے اکٹھا کیا. کرولر جیسے یہ آپ لے لو مکڑی کی ایگزامپل لے لو, اسپائڈر مکڑی ہوتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہے اگر اسے کہیں پہ جالا بننا ہے تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, ایسے ہی کرتی ہے نا. کرولر بھی ایسے ہی کرتا ہے. گوگل کے اوپر جتنی بھی ویب سائٹس پڑی ہوئی ہے, گوگل کے اوپر جتنا بھی ڈاٹا پڑا ہوا ہے, جو اس کا کرولر ہے وہ ان کو سب کو اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے اس کے اوپر پھرتا ہے اور ان سب ڈاٹا کو اکٹھا کرتا ہے. اکٹھا کر کے جو گوگل کا لوکل سرور ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو اس کی ہارڈ ڈسک کہہ لو, اس لوکل سرور کے اوپر جا کے اس سارے ڈاٹا کو رکھ دیتا ہے. ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے, اگر ہماری ہارڈ ڈسک اڑ جائے تو ہمارا ڈاٹا بھی اڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر جتنا بھی ڈاٹا پڑا ہے ہمارے ہارڈ ڈسک کے اندر پڑا ہوتا ہے نا. ہارڈ ڈسک سمجھ لو کہ لوکل سرور ہمارے گوگل کی ایک ہارڈ ڈسک ہے جس کے اوپر سارا ڈاٹا موجود ہے. کرولر کیا کرتا ہے, وہ گھومتا ہے, جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کرتا ہے, وہ اکٹھا کر کے لوکل سرور کے اوپر ڈال دیتا ہے. لوکل سرور کے اوپر آپ کا ڈاٹا آ گیا. اب گوگل کا انڈیکسر کیا کرتا ہے, انڈیکسر گوگل جو جتنی بھی اس نے لوکل سرور کے اوپر لا کے ڈاٹا کو پھینکا ہے یا ڈاٹا کو اس نے اسٹور کیا ہے اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے.
فار ایگزامپل اگر بلیک سوٹ ہے اس کو بلیک سوٹ کی کیٹیگریز میں ڈال دے گا, ریڈ ہے تو ریڈ والی کیٹیگری میں ڈال دے گا, کوئی شوز ہے تو اس کو شوز کی کیٹیگری میں ڈال دے گا, لیپ ٹاپ پرچیز کرنی ہے تو وہ لیپ ٹاپ کی کیٹیگری میں ڈال دے گا. گوگل کے اوپر تو بہت ڈاٹا پڑا ہے نا, ان لمیٹیڈ, آپ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے. ایون کہ آج کل آپ نے اگر ایک چھوٹی سی پینسل بھی پرچیز کرنی ہے تو گوگل پہ جا کے بھی کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو پینسل آپ نے جیسے پرچیز کرنی ہے بھی آپ کو باہر نہ جانا پڑے. آج کل تو لوگ اتنے آرام پسند ہو گئے, انہوں نے ویجیٹیبلس بھی منگوانی ہے تو وہ آن لائن ہی منگوا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں, انڈیکسر کیا کرتے ہیں, ان کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. اگر میں نے بلیک سوٹ پرچیز کرنا ہے اور میں یہ کیوری ہوئی کہ میں نے بلیک سوٹ پرچیز کرنا ہے, تو وہ صرف مجھے بلیک سوٹ کی جو ویب سائٹس ہیں جو بلیک سوٹ کو سیل آؤٹ کر رہی ہیں مجھے وہ والی ویب سائٹ دکھائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات میں؟ انڈیکسر کیا کرتا ہے, کیٹیگرائز کر دیتا ہے. اچھا, ایک اس کی ریئل لائف ایگزامپل دیتی ہوں. بک لائبریری ہے میری ایک, میں نے اپنی ایک بک کی لائبریری بنائی. اب مجھے بک کی لائبریری کی کیا چاہیے, ڈاٹا چاہیے. ڈاٹے میں کیا ہوگا, میرے پاس کتابیں ہوں گی. کتابیں کیا ہوں گی, ہر طرح کی ہوں گی, انگلش لٹریچر کی بھی ہوگی, کمپیوٹر سائنس کی بھی ہوگی, اس کے علاوہ اکنامکس کی ہوگی, میتھس کی ہوگی, مطلب ڈفرینٹ میرے پاس بکس ہو. ایگزامپل میرے پاس 3 پیون ہے. پیون 1 میرا کیا کرے گا, وہ ڈاٹا لے کے آئے گا, یعنی کہ وہ میری کتابیں لے کر آئے گا جو میں نے منگوائی ہیں, جو مجھے ضرورت ہے, جو میں نے اپنی لائبریری میں اسٹور کرنی ہے. وہ جائے گا, پیون 1 جائے گا, سارا ڈاٹا اکٹھا کرے گا, اکٹھا کر کے مجھے لا کے دے گا. وہ پیون 1 میرا کیا ہوگا, وہ کرولر ہوگا. اس نے سارا ڈاٹا اکٹھا کیا, وہ مارکیٹ گیا, وہ پھرا, وہ جگہ جگہ مارکیٹ میں جا کے پھرا, وہ گھوما, اس نے دیکھا. فور ایگزامپل آپ دیکھو اردو بازار جاتا ہے, اردو بازار میں آپ کو ہر طرح کی بکس مل جاتی ہیں. میرا کرولر جو میرا پیون 1 ہے وہ اردو بازار گیا, وہ جگہ جگہ پھرا, اس نے ہر جگہ سے پھر کے وہ سارا ڈاٹا میری لسٹ کے اکارڈنگ جمع کر کے لا کے اس نے جہاں پہ میں نے لائبریری بنانی تھی اس نے وہاں پھینک دیا. جہاں اس نے وہ پھینکا وہ میرا لوکل سرور تھا, وہاں اکٹھا کر کے اس نے سارا ڈاٹا پھینک دیا. وہ میرا پیون 2 تھا, وہ میرا لوکل سرور تھا جہاں پہ اس نے ڈاٹا کو پھینک دیا. کرولر گیا, اس نے بکس اکٹھی کی, اس کو لا کے میرے لوکل سرور میں یعنی میرے روم میں پھینک دیا جہاں پہ میں نے اپنی لائبریری بنانی تھی. سمجھ آ رہی ہے, کوئی کنفیوژن؟ اس نے وہاں پہ وہ ڈاٹا پھینک دیا. اب وہ پھینک دیا. اب میرا انڈیکسر کیا کرے گا, جو میرا انڈیکسر ہوگا وہ کیا کرے گا, یعنی میرا جو انڈیکسر ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس ساری لائبریری کے اندر جو میں نے الماریاں بنائی ہوئی ہیں اس نے ساری بکس کو اٹھایا, انگلش لٹریچر کو انگلش لٹریچر کے ریک میں لگا دیا, اردو کو اردو کے ریک میں لگا دیا, کمپیوٹر سائنس کو کمپیوٹر سائنس کے ریک میں لگا دیا. وہ سارا میرا لوکل سرور کے اندر ڈاٹا انڈیکسر نے پٹ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی, اس نے ڈاٹا کو پٹ کر دیا. اب کیا ہوگا کہ میری وہ لائبریری بن گئی. لائبریری کس لیے یوز ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی یوزر آتا ہے, اگر اس کو کوئی بک چاہیے, اس کو آن لائن نہیں مل رہی, وہ لائبریری میں جاتا ہے. اب تو ایسا نہیں ہوتا لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے لائبریریز میں. ابھی بھی بہت سی لائبریریز ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں. کوئی یوزر آئے گا, اس نے دیکھا کہ اس ریک کے اندر ساری بکس لگی ہوئی ہیں, انڈیکسر نے فٹ کر دی, یعنی میرے پیون 3 نے اسے فٹ کر دیا. مجھے بک چاہیے انگلش لٹریچر کی. یوزر آیا, اس نے کہا مجھے انگلش لٹریچر کی بک چاہیے. وہ انگلش لٹریچر والے بلاک میں جائے گا, وہاں سے آپ کو آ کے بک نکال کے دے گا. اس کو کہتے ہیں رینکنگ الگوریدم. رینکنگ الگوریدم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم گوگل کو, سرچ انجن کو کیوری دیتے ہیں کہ مجھے یہ ڈاٹا چاہیے, تو وہ آپ کو پہلی 10 رو میں جو ڈاٹا شو کروا رہا ہوتا ہے وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو رینک ہوئی ہوتی ہیں, جو آپ کو اوپر آ رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی, آپ کو آ رہی ہے سمجھ؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس ایگزامپل کی سمجھ آئیے, کوئی کنفیوژن تو پوچھے. آپ کو کیا نام ہے ان کا, نور, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں یہاں پہ مجھ سے. نہیں ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گوگلس کی کچھ ٹیکنیکس, سرچ انجن کی ٹیکنیکس ہوتی ہے ایس سی او کی. ایس سی او کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. ٹیکنیکس ہمارے پاس 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وائٹ ہیٹ ایس سی او, ایک ہوتی ہے گرے ہیٹ ایس سی او, ایک ہوتی ہے بلیک ہیٹ ایس سی او. اب وائٹ ہیٹ ایس سی او کیا ہوتی ہے, یہ ایک ایتھیکل وے ہے جو گوگلس کے ہم رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے ہم ایس سی او کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی. ہم اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو توڑتے نہیں ہیں تاکہ وہ ہمیں پلنٹی نہ ڈالے کسی بھی صورت میں جا کر. اور اس کو آرگینک ایس سی او بھی کہتے ہیں. وائٹ ہیٹ ایس سی او کو ایتھیکل وے آف ایس سی او بھی کہتے ہیں اور آرگینک ایس سی او بھی کہتے ہیں. وائٹ ہیٹ ایس سی او کیا ہوتی ہے کہ ہمیں گوگل نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے آن پیج کرنی ہے, اور اس میں آپ نے ابھی آپ کو ایسی رفلی وہ دے رہی ہے, جب ہم پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ رولز ہیں, آن پیج کرتے ہوئے آپ نے یہ رولس کو فالو کرنا. آپ نے گوگل کے بتائے ہوئے رولس کے اکارڈنگ اس کو فالو کیا. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے بیک لنکس بنانے ہیں
تو آپ نے اچھی ویب سائٹس کے اوپر جا کے بیک لنکس بنانا ہے، خود سے کریٹ کرنے ہیں بائی ہیومن، کسی سافٹ ویئر کے تھرو بیک لنکس کریٹ نہیں کرنے، خود سے کریٹ کرنے ہیں. یہ گوگل کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وائٹ ہیٹ ایس ای او. جب آپ گوگلس کی رولز اینڈ ریگولیشن کو نہیں توڑتے، جیسے اس نے آپ کو سرچ انجن، جیسے اس نے آپ کو اپنی ویب سائٹ کی ایس ای او کرنے کے لیے کہی، آپ جا کے کرتے ہو، آپ کو رزلٹ چاہے تھوڑی دیر میں آتے ہیں. جب آپ وائٹ ہیٹ ایس ای او امپلیمنٹ کرتے ہو تو آپ کو رزلٹ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، 3 ماہ 6 ماہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا گراف اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. سو کہتے ہیں وائٹ ہیٹ ایس ای او کہ آپ اپنے گوگلس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو نہیں توڑتے. وائٹ ہیٹ ایس ای او ریفر ٹو دا یوز آف ایتھیکل اینڈ legitimate techniques to improve a website's search engine ranking. These techniques adhere to search engine guidelines and aim to enhance the user experience and provide valuable, relevant content. White hat SEO practices include creating high-quality content, optimizing website structure and HTML using descriptive and relevant meta tags, building natural backlinks from reportable sources, and ensuring a website is mobile-friendly and accessible. This approach focuses on long-term results and sustainability, avoiding any tactics that could potentially harm a website reputation or ranking. یعنی کہ جب آپ گوگل کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ اپنی ایس سی او کرتے ہو نا، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو یوزر فرینڈلی بنانا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی ویب سائٹ لیپ ٹاپ پہ کھول رہی ہے، یعنی کہ وہ گوگل پہ جا کے آپ لیپ ٹاپ کے اوپر کھول رہے ہو، تو اس کے اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ ہوتے ہو. اگر وہ موبائل پہ کھولے تو موبائل کے اکارڈنگ بھی اس کو یہ نہ ہو کہ آپ کی ویب سائٹ فار ایگزامپل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. ویب سائٹ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے موبائل فرینڈلی اپنی ویب سائٹ نہیں بنائی ہوتی، جب وہ موبائل پہ کھولتے ہیں تو ان کو وہ ویب سائٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ ان کو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا. تو اپنی ویب سائٹ کو یوزر فرینڈلی بنانا کہ اگر وہ موبائل پہ کھولیں یا لیپ ٹاپ پہ کھولے تو اس کو نظر آئے بالکل ٹھیک، خراب نہ نظر آئے، اس کو اسٹرکچر نہ اس کا خراب ہو جائے. اس کو کہتے ہیں یوزر فرینڈلی بنانا. اس کے علاوہ جو آپ کانٹینٹ اپنے یوزرس کو پرووائڈ کر رہے ہو وہ بھی نیچرل ہو، ہیومن رائٹ ہو، آپ نے کسی اے آئی سے نہ لکھوایا ہو. ٹھیک ہے، اور آپ ایسا نہ کرو کہ بات آپ گاڑی کی فراری کی کر رہے ہو، اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے جی فراری کی ہیڈ لائن دی ہوئی ہے اور نیچے آپ اس سے کنٹس کی بات کیے جائے. اس طرح کا کوئی ڈاٹا آپ اپنے یوزرس کو نہ دے رہے ہو. گوگل تو ہم سے پہلے تو گوگل کے پاس جاتا ہے. اگر گوگل کو ہی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یار، اوپر تو اس نے فراری کی ہیڈ لائن دی ہوئی ہے اور نیچے وہ کلٹس کا بتایا جا رہا ہے، وہ ادھر ہی اس کو پلنڈی ڈال دے گا، وہ کرے گا ہی نہیں، وہ اس کو یوزرس کی نظر میں ہی نہیں لے کر آئے گا. یہ ہوتی ہے وائٹ ہیٹ ایس ای او. بلیک ہیٹ ایس ای او کیا ہوتا ہے کہ بلیک ہیٹ ایس ای او یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط بھی استعمال کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے بیک لنکس بنانے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں، ایک سافٹ ویئر کے اندر اپنی ویب سائٹ ڈال دیتی ہوں، وہ 1000 کی تعداد میں آپ کے بیک لنکس بنا دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رینکنگ تو امپروو ہو جاتی ہے، لیکن 6 ماہ بعد جب گوگل کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کی ویب سائٹ ڈی رینک ہو کے نیچے آ جاتی ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ سافٹ ویئر بھی پرچیز کیا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے پیسے بھی لگائے، آپ نے اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ کو بھی خراب کیا، آپ نے اپنی محنت کو بھی خراب کیا، اور جو آپ نے کانٹینٹ یوزر کو پرووائڈ کیا وہ بھی آپ نے ایم ہی نہیں کھا. وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے، آپ کی ویب سائٹ یوزر فرینڈلی نہیں ہے، موبائل فرینڈلی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بلیک ہیٹ ایس ای او. اس سے آپ کی رینکنگ آ جاتی ہے، یا انیتھیکل وے آف ایسی سے آپ کی رینکنگ آ جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسی گوگل کی اپڈیٹ آئی وہ ڈی رینک ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے اے آئی کانٹینٹ ڈال دیا، آپ نے سافٹ ویئر کے تھرو بیک لنکس کریٹ کر لیے، آپ نے اپنی ویب سائٹ کو یوزر فرینڈلی نہیں بنایا. وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈ اور تھرڈ ہوتی ہے آپ کی گرے ہیڈ ہے. گرے ہیڈ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا پارٹ وائٹ کا تھوڑا پارٹ آپ کا بلیک کا، اور آپ نے دونوں کو مکس کر کے گرے ہیڈ ایسی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کر لی. پانی ملے گا؟ اچھا، وائٹ ہیڈ ایسے میں آپ کی کیا ہوتی ہے، کانٹینٹ آپٹیمائزیشن، کوالٹی کانٹینٹ ہونا چاہیے، ریلیونٹ انٹرنل لنکس ہونے چاہیے، ریلیونٹ اسٹراک بیک لنکس ہونے چاہیے، سائٹ میپ آپ کا ہونا چاہیے، ٹیکنیکل ایکسپیکٹ سے بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. یو ایکس کیا ہوتا ہے؟ یو ایکس کیا ہوتا ہے؟ یوزر ایکسپیرینس. یو ایکس جو آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یو ایکس آپ کا بیٹر یو ایکس ہونا چاہیے. پیج لوڈ ٹائم، یعنی کہ اگر آپ جا کے اپنی ویب سائٹ کھولیں تو فوراً سے کھول دو، یہ نہ ہو گیا آرام آرام سے کھولیں. یہ وائٹ ہیٹ ایس ای او کی ٹیکنیکس ہے جو ہم آگے جا کے امپلیمنٹ کریں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے بلیک ہیٹ ایس ای او. بلیک ہیٹ ایس ای او میں آپ کی ورڈ اسٹفنگ بہت زیادہ کر دیتے ہو، آپ اتنے کی ورڈ اسٹفنگ کر دیتے ہو کہ ہر لائن میں آپ اپنے کی ورڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہو. ایسا نہیں کرنا ہوتا. ڈپلیکیٹ کانٹینٹ
اے آئی کانٹینٹ آپ نے اٹھا کے ڈال دیں یا کسی کا لکھا ہوا کانٹینٹ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا. ہڈن ٹیکسٹ لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کا جو پیچھے سے یہ لے آؤٹ ہے یہ وائٹ ہے, آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی وائٹ لکھا ہوا ہے, وہ یوزرس کو تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن گوگل کو تو نظر آ رہا ہے, گوگل کو تو سب نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کا ٹیکسٹ نہیں آپ نے ڈالنا, یہ بلیک ہیٹ میں آتی ہے. لنک اسپیمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بیک لنک جا کے کریٹ کر رہے ہو نا دوسری ویب سائٹس کے اوپر, وہ آپ نے اسپیمنگ ویب سائٹس کے اوپر جا کے کریٹ کر دی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد لنک فارمنگ گرے ہیٹ ایسے میں نے اسپیمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ان ایتھیکل, آپ سمجھ لو کہ مطلب ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لوگوں نے اتنے لنکس, مطلب اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے دوسری سائٹ سے لنکس لگائی جا رہے ہو. گوگل کو یہ چیز نہیں پسند, گوگل اس پہ پلنٹی ڈالتا ہے آپ کو. گوگل کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لنک لگانا ہے نا, فار ایگزامپل اگر آپ کی ویب سائٹ اور ایک میری ویب سائٹ ہے, میں آپ کی ویب سائٹ پہ آ کر لنک لگا رہی ہوں, میں اس طریقے سے لگاؤں کہ سمجھ آئے کہ بھائی یہ کوئی چیز ہے, ایسی نہیں میں دھڑا دھڑ لنک لگائی جا رہی ایسی نہیں لگانا. گوگل اس کو اسپیمنگ کنسیڈر کرتا ہے, غلط طریقہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. اور وہ گوگل کی نظر میں اسکیمر کا پتہ ہے, اسکیمر کیا ہوتے ہیں, اسکیمر کیا ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا اسکیم کرتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں آج کل ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا. ہاں ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا, یا اس نے ہمارے ساتھ غلط کر دیا ہے, اس لیے میں نے یہ کام کر کے دیا, اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. لوگ مطلب اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کی سیدھی, اس کو یہ اسکیمنگ میں آتا ہے. اسپیمنگ بھی یہی ہوتی ہے, مطلب آپ اپنے جو ویب سائٹس کی لنک کریٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا کسی کی دوسری ویب سائٹ کے اوپر جا کے لنکس کریٹ کیے جا رہے ہیں. گوگل اس کو اچھا نہیں سمجھتا. پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, جب بیک لنکس کریٹ کرنے ہوتے تھے نا, تو اکثر آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ویب سائٹ کے نیچے کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے. کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے, لوگ کیا کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لنکس ان کے کمنٹ میں جا کے پوسٹ کر دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ رینکنگ امپروو ہو جاتی تھی. گوگل نے اس فیکٹر کو ہی ختم کر دیا. اب یہ کام نہیں آتا, آپ کرو گے بھی جا کے تو گوگل اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا, کیونکہ گوگل کی نظر میں وہ اسپیمنگ ہے. گوگل کہتا ہے نہیں میں نہیں اس کو مانتا. اگر آپ نے جا کے اپنے بیک لنکس ہی کریٹ کرنے ہیں تو جا کے کسی اچھی سائٹس کے اوپر کریے. اس طرح ہزاروں کی تعداد میں اپنے لنکس نہ لگائیں. میں آپ کو ایگزامپل دکھاؤں گی لوگوں نے کیسے لگائے ہوتے ہیں. وہ پرانے لگے ہوئے, اب نہیں لگتے, اب کام ہی نہیں آتا. یہ گوگل نے اس کو یہ ٹیکنیک ختم کر دی ہے, اس کو اسپیمنگ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا لنک یوز کر کے ہم اپنی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دیں. نہیں, اپنی ہی ویب سائٹس کے لنک آپ کسی دوسرے کی ویب سائٹس پہ جا کے لگا رہے ہو. گوگل اس کو اسپیمنگ کنسیڈر کرتا ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب اپنی ویب سائٹ کی لنک کسی دوسرے, اگر آپ کی ویب سائٹ کا جو اسپیم اسکور ہے, یعنی اسپیمنگ ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا ٹھیک نہیں پڑا ہوا اور اس کا اسپیم اسکور 1% ہونا چاہیے, لیکن آپ کی ویب سائٹ کا اسپیم اسکور 13% ہے, 12% ہے. جب آپ کسی دوسرے کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ویب سائٹ کا لنک لگاتے ہیں, اس سے اس کی ویب سائٹ کا اسپیم اسکور بھی بڑھ جاتا ہے. جو اسپیم اسکور ہوتا ہے نا گوگل کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی اسپیم اسکور اور ڈی اے کیا ہوتا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کیا ہوتا ہے, اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد آگے آن پیج ویز آف پیج ایس ای او ورڈس دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ایس ای. اچھا یہ ٹیکنیکس تھی جو ہم نے پڑھی ہیں, وائٹ ہیڈ, گلے ہیڈ اور بلیک ہیڈ, یہ ہماری ٹیکنیکس تھی. اب آگے آئیں گی ٹائپس, آن پیج, آف پیج اور ٹیکنیکل ایس ای. آن پیج جو ہم ویب سائٹ کے اوپر کرتے ہیں, آن کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپر, جو ہم ویب سائٹ کے اوپر ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں آن پیج. آف پیج کیا ہوتا ہے, جو ہم اپنی ویب سائٹس کے باہر جا کے اپلائی کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایس ای او میں آپ کا گوگل سرچ کنسول آ جاتا ہے, گوگل انالیٹکس آ جاتا ہے, سائٹ میپ آ جاتا ہے, یہ سب کچھ آپ کا ٹیکنیکل ایس ای او میں آ جاتا ہے. ابھی اتنا ہی, آگے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ سب. آف پیج ایس ای او, اچھا جو ہم اپنی ویب سائٹس کی جو باہر جا کے کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں نے اپنی ویب سائٹ کے لیے کسی دوسری کی ویب سائٹ سے لنک لیا. آپ کی ویب سائٹ ہے, میری ویب سائٹ ہے, میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے اپنی ویب سائٹ کا لنک کریٹ کیا, اس کو کہتے ہیں آف پیج ایس ای او. لنک بلڈنگ کرنا, لنکس کریٹ کرنا, دوسرے کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے لنکس کریٹ کرنا, لیکن کوانٹٹی بیک لنکس کو کریٹ کرنا, نہ کہ کوانٹٹی بیک لنکس کو کریٹ نہ کرنا, کوالٹی بیک لنکس کریٹ کرنا. کوالٹی بیک لنک سے یہ ہوتا ہے کہ گوگل کی نظر میں وہ فیکٹر اچھا ہے, جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنے بیک لنکس کریٹ کرتے ہیں جس سے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوالٹی بیک لنکس نہیں ہوتے, کریٹ کری جاتے. پہلے ایسا ہوتا تھا, گوگل اس چیز کو, گوگل کی سردرد نہیں تھی, لوگ کریٹ کرتے رہتے تھے, آپ کی رینکنگ بھی امپروو ہو جاتی. اب وہ جو رینکنگ جن کی امپروو, اب اگر آپ لوگ دیکھیں نا آپ کی اپڈیٹس اور پیچھے کی اپڈیٹس کو اگر آپ وہ کرو تو وہ ویب سائٹ جو پیچھے رینک ہے وہ ساری ڈی رینک ہو چکی ہے, کیونکہ گوگل نے اپنی اپڈیٹس دے دی ہوئی. گوگل نے اپنا سارا ایلگو ہی چینج کر دیا. اچھا اب آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ مجھ سے پوچھنا,
انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے؟ انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو ایگزامپل دی، میرے پاس ریک ہے، میں نے اپنی لائبریری بنائی ہے اور میں نے اس کے اندر اپنی بکس کو رکھنا ہے. میں نے اپنی لائبریری بنا لی ہے، کرولر گیا ہے، یا چلے میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس 3 میں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی میں نے اپنی لائبریری بنانی ہے. میں ایک ملازم کو دوں تم جاؤ بازار سے جا کے میرے لیے وہ لے کر آؤ، کتابیں لے کر آؤ. میں اس کو لسٹ بنا کے دے دوں گی، اتنی تم نے انگلش کی لانی ہے، اتنی تم نے اردو کی لانی ہے، اتنی تم نے میتھس کی لے کر آنی ہے. وہ جائے گا، وہ جا کے مجھے کتابیں لا دے گا. لے آیا، اس نے وہ کتابیں جہاں پہ میں نے لائبریری بنانی ہے وہاں پھینک دی. اس جگہ پھینک دی، یہ میرا کام نہیں ہے، تم کرو اس کو سیٹ. 3 ملازم تھے، ایک نے مجھے کتابیں لا دی، جو ملازم تھا اس نے کتابیں لا کے پھینک دی. اس نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں، میرا کام تھا کہ میں نے تمہیں صرف کتابیں لا کر دینی ہے. مجھے اس نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ختم، تم جاؤ. جہاں اس نے وہ کتابیں پھینکی، جو میرا کمرہ تھا جہاں پہ میں نے اپنی لائبریری بنانی تھی، وہ میرا کیا تھا، لوکل سرور تھا جہاں میں نے اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے رکھا. اب میں نے اس ڈیٹا کو ارینج بھی تو کرنا ہے، میں ایسے تو نہیں پھینک دوں گی. باہر سے کوئی یوزر آتا ہے یا کوئی آتا ہے مجھے یہ والی بک خریدنی ہے، اب میں جاؤں گی، میں ایک ہی کتاب کو ڈھونڈوں گی، ایسا تو نہیں کروں گی. میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا، ایون کہ اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا جو مجھ سے کتاب خریدنے آئے گا. کبھی ایسا ہوا آپ کبھی لائبریری کا، کبھی کالجز میں ہوتی ہوگی تو کبھی لائبریری یوز کی ہے، کبھی لائبریری گئے ہو تو وہاں کس طرح بکس ایک اس میں لگی ہوتی ہے، کیٹیگری میں لگی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی کتاب تو آپ آرام سے جا کے نکال لیتے ہو. آپ کسی کو کہتے تو نہیں ہو کہ مجھے یہ کتاب ڈھونڈ دو، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کیٹیگری ہی اس طریقے سے کی ہوتی ہے. انڈیکسنگ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چیز کو اچھے طریقے سے کیٹیگرائز کرنا. مجھے کتابیں مل گئیں، میں نے بلاگس بنائے ہوئے تھے اپنی الماری کے، اردو، انگلش، میتھس. میرے انڈیکسر نے کیا کیا، اس کتاب کو وہاں پہ پٹ کیا. کسی چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ پٹ کر دینا اس کو کہتے ہیں انڈیکسنگ کرنا. کسی چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ رکھ دینا اس کو کہتے ہیں انڈیکسنگ کرنا. سمجھ آئے گی اس بات کی؟ اور کسی کو کوشچن لنک فارمنگ کا کوشچن تھا. لنک فارمنگ کی تھی، یہ اس میں بلیک میں ہے شاید، بلیک ہیٹ اچھا لنک فارمنگ اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ لوگوں کے کام کی چیز نہیں. یہ میں رات کو بھی ریموو کرنا تھا، میں اس کو ریموو کرنا بھول گئی. یہ آپ کے کام کی چیز نہیں. اس کے علاوہ بس آپ طیب یہ کورے ٹائپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوشچن آنسرنگ ٹائم ہوتی ہے. یہ بھی آپ کی اس میں آتی ہے، اس میں یہ بلیک ہیڈ ایسے میں نہیں آتی. کورا جو ہوتا ہے وہ کوشچن آنسرنگ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ویب سائٹ پہ جا کے کوشچن کیا ہے نا. فار ایگزامپل آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن، اگر وہ وہاں سے پہلے سے کوشچن ہوتا ہے، آپ وہاں پہ جا کے اپنا آنسر پٹ کر دیتے اور اپنا لنک لگا دیتے ویب سائٹ کو، اس سے ادھر سے آپ کو ایک بیک لنک مل جاتا ہے. لنک فارمنگ اس میں نہیں آتی، ادھر سے آپ کو ایک بیک لنک مل جاتا ہے. اور اگر وہاں پہ وہ کوشچن نہیں ہے جو آپ پوچھنا، آپ کو اس کا آنسر چاہیے، آپ کیا کرتے ہیں، ایک اکاؤنٹ سے کوشچن پوسٹ کر دیتے، دوسرے اکاؤنٹ سے جا کے اس کا آنسر کر دیتے. ادھر سے بھی آپ کی ویب سائٹ کو ایک بیک لنک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوری بیک لنکس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی. آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے بیک لنکس لگانے ہی لگانے کی. ایک ایسا پروسیس ہے کہ اگر آپ نے جہاں پہ روک دیا نا تو وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ ڈی رینک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ ہی بیک لنکس کے اوپر آتی ہے. آن پیج ون ٹائم ٹاسک ہے، آپ نے ایک بار آن پیج کر دیا ہے. ہاں اگر آپ کو آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے اس سروس پیج کے اوپر یہ چینجنگ کرنی ہے، آپ نے وہ چینجنگ کی، اس کی دوبارہ سے آن پیج ہوتی ہے، آپ نے اس کو دوبارہ ایک بار چیک کیا. اچھا اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوگل کی نظر میں وہ آپ کا کانٹینٹ دوبارہ آ جاتا ہے، وہ ریوائز ہوتا ہے. آپ نے ریوائز کیا، گوگل بھی تو اس کو ریوائز کرے گا. اگر گوگل کا کرولرس کو کرول نہیں کرے گا، اس کو انڈیکس نہیں کرے گا، تو وہ یوزر کو کیسے نظر آئے گا کہ اس بندے نے اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ چینجز کی ہے. سمجھ آئی اس بات کی؟ میٹنگ دوبارہ ارینج کرنی ہے؟ جی کیوں؟ وہ 40 منٹس ہوتے ہیں نا، اینڈ ہو گئی. اچھا تو ابھی کتنے منٹس ہوئے؟ ابھی 40 منٹ کا لیکچر ہوا ہے. ایک اور دے دو، کیا ایک زوم کی نا 40 منٹس ہو گئے. ایک 40 منٹس مزید بولوں میں؟ نہیں دیکھ لیں، اگر جتنا آپ نہیں اتنا بہت ہے. نہیں ان سے پوچھ لیں جتنا. کل سے نا اس پہ پریکٹیکلی کریں گے. ان کا بہت زیادہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، نہیں اتنا بہت ہے. جس طرح